کہ کیا پاکستان گارنٹی دے گا کہ اسرائیل بھی اٹیک نہیں کرے گا تو امریکہ بھی. میں نے کہا پاکستان از ان نو پوزیشن. پاکستان کی بجائے یہ گارنٹیز یونائٹڈ نیشن سے آنی چاہیے, اینڈ وی مسٹ ریسپیکٹ دی یونائٹڈ نیشن چارٹر اینڈ یو این سیکرٹری جنرل. اور یہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے تو وہی ادارہ ہے. اگر آپ انٹرنیشنل لا کو مانیں گے تو دنیا میں امن آئے گا. جب یہ ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں تو ہمیشہ دونوں پارٹیاں میکسیمم پوائنٹس لے کے آتی ہیں تاکہ پھر ہم کم کر کے ان پہ آ جائیں جو ضروری ہیں. امریکہ یہ چاہے گا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ آپ جنگ جیت گئے ہیں, ویری گڈ, آپ نکل جائیں. لیکن دنیا کو پتہ ہے, دیکھیں جب ایک ڈاڈا پلیئر جو ہے نا وہ جیت نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ ہار گیا ہے. اور جو کمزور پارٹنر ہے اگر وہ ہارا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جیت گیا ہے. آپ تو تیل اور گیس کے کنووں کی تلاش میں آپ ادھر ہیں نا, اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے ادھر ہیں. آپ اس لیے تو نہیں ہے کہ کویت کے ساتھ آپ کی کوئی ہمدردی ہے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا. آپ کی موجودگی میں اسرائیل نے ان پہ بھی گولے مارے. آپ دیکھیں اس وقت سے لے کے آج تک آپ دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں کھڑا ہو گیا, چاہے معاشی طور پہ تھا, چاہے دہشت گردی کے لحاظ کے تھا, چاہے دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی کتنی عزت تھی. آپ ذرا مجھے یہ بتائیں, جب فیلڈ مارشل نے یہ ہندوستان کو شکست دی اس کے بعد پاکستان کا پاسپورٹ کہاں چلا گیا؟ آپ اوورسیز پاکستان کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, پہلے کس طریقے سے کر رہے تھے؟ تو یہ جو 6-7-8 لوگوں کا ٹولہ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے جتنے بھی غلیظ لفظ استعمال کیجیے وہ کم ہے. لیکن ہم اپنی زبانیں خراب نہیں کرنا چاہتے. ان کو شرم نہیں آتی, جن کو اپنے باپ کا نام کا نہیں پتا وہ یہاں پہ فیلڈ مارشل کے خلاف بات کرنی شروع کر دیتا ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ملک فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہ رہے ہیں. آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہ رہی ہے. کبھی علماء دین کا اور فیلڈ مارشل کی ملاقات کو بہانہ بنا کے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی کوئی ایجنڈا بنا دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری آخر میں حکومت پاکستان سے گزارش ہے, گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بڑے مخلص انسان ہیں, لیکن ان کی کوششوں پہ بھی ہم شک نہیں کر سکتے. لیکن آج پھر ہماری ان سے گزارش ہے, چونکہ وہ وزیر داخلہ ہے, FIA ان کے کنٹرول میں, ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں, نہیں کریں گے, جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو لا کے آپ بند نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ایجنڈا ختم نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک سروائس سوسائٹی ان کی مذمت بھی کرتی رہے گی, ان کے خلاف جہاد بھی کرتی رہے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, ہمارے فوجی پاکستان ہے, ہمارے سکیورٹی ادارے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. یہ بغیرت کتنا بھی بونکتے رہے, اللہ کے فضل سے فیلڈ مارشل کی عزت میں دن بدن اضافہ ہوا ہے. پاکستانی عوام ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے. بہت شکریہ. میں جنرل قیوم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سے بات چیت کریں اور اس کے بعد آپ کے سوالات کے جواب دیں. ٹھیک ہے ادھر. ہاں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مٹھی بھر لوگ باہر ہیں نا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان کا ایک امیج ہے, پاکستان کے اوپر پوری دنیا کا ایک ٹرسٹ ہے, اور میرے خیال میں اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو فخر ہونا چاہیے. آج ہم ان تینوں اسرائیل اور امریکہ کا اٹیک ایران پہ ہوا, اس کے چند پہلوؤں پہ میں گفتگو کروں گا, اور اس کے بعد آپ جو ہیں, جو آپ میں سے جو کوشچن کرنا چاہے موسٹ ویلکم کہ آپ کوشچن کریں. اور ویری بریفلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اور آپ کی وساطت سے یہاں لائیو ٹی وی پہ بھی یہ آ رہا ہوگا, کہ یہ جو انرجی ہے نا یہ ہمیشہ ایک بون آف کنٹینشن رہی ہے کہ انرجی کے بغیر ملک نہیں چل سکتے. تو اس لیے انرجی کی شارٹیجز کی وجہ سے اور انرجیز کے اوپر کانفلکٹ ہوتے رہے ہیں. تیل کا پہلا کنواں 1846 میں باکو میں کھودا گیا, یہ جو ہے آذربائیجان. تو لیکن اس سے پہلے لکڑی یوز تھی, کوئلہ یوز تھا, لیکن پھر تھرڈ سٹیج کے اوپر تیل اور گیس کی اہمیت بڑھی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیل اور گیس کی اہمیت کی بنا کے اوپر بہت سی جنگیں ہوئی ہیں. یعنی 1908 میں, اچھا 1900 میں آپ دیکھیں کہ آذربائیجان دنیا کے تقریباً 50% جو تیل کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرتے رہے. لیکن 1908 میں پھر کیا ہوا کہ پہلا ایک کنواں ایران کے اندر نکلا تیل کا, اور پھر عراق, پھر بحرین, پھر کویت. جب یہ آیا تو دس مینز کہ 20ویں صدی کی ابتدا میں جو مڈل ایسٹ کے اندر تیل اور گیس کی اہمیت اس کی بڑھی.
جب اس کی تیل اور گیس کی اہمیت بڑھی تو جرمنی نے کیا کیا کہ ہمیں مڈل ایسٹ تک رسائی ہونی چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں ان کو اپنے لیے استعمال کریں. تو برلن سے بغداد تک ایک کا منصوبہ بنایا گیا اور وہ بچنی بھی شروع ہو گئی. صرف 900 کلومیٹر رہتی تھی تو اس کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوگی. اور یہ برلن سے بغداد تک جو ریلوے لائن تھی، یہ مڈل ایسٹ کے اندر جانا، یہ ون آف دی مین کازز بن گئی امیجیٹ کہ جی یہ تو تیل کے ادھر پہنچ جائیں گے تو لڑ. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم جو شروع ہوئی، دوسری جنگ عظیم میں بھی جب آئل ایمبارگو لگا، امریکہ نے لگایا اور جاپان وغیرہ ان کو پریشرائز ہوئے، تو پہلے وہ پرل ہاربر پہ گئے، اٹیک کیا اور اس کے بعد پھر جنگ لگی اور آپ کو پتہ ہے ہیروشیما اور ناگاساکی یہ تباہی آئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی آپ جب پوسٹ ورلڈ وار ٹو بھی انرجی کے اوپر 1973 میں کرائسس آئے جب عرب اسرائیل جنگ لگی تھی، تو اس وقت بھی تیل کے سخت کرائسس تھے. پھر 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا اور خمینی صاحب آئے، اس وقت بھی تیل کا بحران پیدا ہوا. اور آپ یہ دیکھیں، لیکن ابھی اس کے بعد عراق نے حملہ کیا کویت پہ بھی، تو تیل کے کنوؤں کی وجہ سے کیا. اور اب جو یہ بندش ہوئی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی، اس سے جو دنیا میں تہلکہ مچا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. چونکہ اس سے میرے خیال میں دنیا میں کسی ملک میں کوئی گھر یا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو متاثر نہیں ہو رہا. تیل کی قیمت بڑھی ہے، چیزوں کی قیمت بڑھی ہے، اور پٹرول کی پوزیشن ابھی یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا انڈیا میں انہوں نے پولیس بلا لیا اسٹیشن، یہ جو پٹرول اسٹیشن، بنگلہ دیش میں پٹرول اسٹیشن کچھ بند کر دیے ہیں، فلپینز نے کر دی ہے اپنی آئل فیول کے. دیئر فور یہ ایک، اور امریکہ کے اندر بھی ایک قسم کا ایک بہت زیادہ پریشانی اس لیے ہے کہ جو $2 کے قریب تھا فیول لیٹر، وہ $2 میرا خیال گیلن تھا، وہ 4 کے قریب پہنچ رہا ہے. تو وہ لوگ تو نہیں بخشنے والے. تو یہ چیز جو ہے بڑی خراب ہے. ابھی ایسی صورتحال پیدا کرنے میں کیا ہوا کہ ایک اسرائیل جو ہے اس کی خواہش تھی کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، چونکہ وہ گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ بنا کے آئے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر بشمول ایون سعودی عربیہ میں مدینہ منورہ تک انہوں نے اپنا نقشہ بنائے ہوئے اور اس پہ چل رہے ہیں. غزہ کو فتح اپنے طور پہ کیا، ویسٹرن بینک کو کیا، ابھی صدرن لیبنان میں ہے، اور یقین کریں تو وہ پھر یہ چھوٹی جو سٹیٹس ہیں ہماری پرشین گلف کی، ان کی طرف آئیں گے. تو انہوں نے یہ باقی جی سی سی کے ممالک، باقی مسلم امہ کے ساتھ ہے، باقی جتنا ہم گہرا تعلق ہمارا افغانی ہمارے بھائیوں کے عوام کے ساتھ ہے، ہم ان کی دشمنی نہیں کرنا چاہتے. اور اسی طرح ہم اپنے بہتر تعلقات یورپین یونین سے، افریقن کانٹیننٹ سے، ساؤتھ امریکہ سے چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک فلاحی مملکت بن کے آگے چلے اور پیس دنیا کے اندر لے کے آئے. تو اس کے اوپر ہماری ایفرٹ ہوگی. ہم ایران کے اوپر اس طرح کی یلغار، جس کو خود امریکہ کے اندر اور یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ان لافل ہے، یہ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے، اس کی ایکس سروس مین سوسائٹی کے فورم سے پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ ہے اس پہ بین الاقوامی اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میڈییٹ کریں. ہم ان کو جوڑیں گے اللہ کے کرم سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری نیت صاف ہے، جب ہم مخلص ہیں ہر کسی کے ساتھ، جب ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، جب ہم پیس چاہتے ہیں، جب ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ چلنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ہماری لیڈرشپ کہ وہ پاکستان کے اندر امن قائم کرے.
تو اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں یہ آپ کے کوشچن دوں گا اور پھر کئی چیزیں اور ہوں گی جو میں کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے کسی نے کوشچن ہے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اپنا ذرا تعارف کریے. جی. شبیر احمد ڈار جیو نیوز سے. اچھا جیو نیوز سے شبیر. بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ جو پچھلے ایک ہفتے سے خبریں آئی ہے عالمی ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس سے پاکستان کا قد بہت اونچا ہو گیا ہے اور بڑا اعتماد بھی حاصل ہوا ہے وہ چاہے ملٹری کا ہو یا عصمت کا ہو. میڈیا کو بڑی تکلیف ہے اس سارے معاملے پہ اور انڈیا میں یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں جو پاکستان اس وقت کردار ادا کر رہا ہے یا جو میڈیشن کا کہا جا رہا ہے یہ انڈیا کو اس جگہ ہونا چاہیے تھا بنسبت پاکستان کے. ظاہر ہے وہاں پہ جو اینالسٹ ہے یا جو دفاعی تجزیہ کار ہے یا جو ان کا میڈیا ہے جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ اس بات پر مسلسل فوکس کیے ہوئے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے جس کو ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں جس کو ہم کہتے تھے کہ دہشت گردی کا مرکز ہے وہ اب پوری دنیا کے امن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو میڈیا یا تھنک ٹینکس ہیں کچھ بڑے سین ایلیمنٹس ہیں اس میں اور میرے خیال میں یہ ان کا کنسرن جائز ہے کہ انڈیا تو ایک اتنا بڑا ملک ہے تو اس کی تو ایک پوزیشن ہونی چاہیے لیکن پھر آپ کو سول سرچنگ کرنی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی قیادت فیل ہوئی ہے. آپ نے اس جنگ سے پہلے جا کے جفی لگائی ہے نتن یاہو سے جس کے ہاتھ غزہ کے مسلمانوں سے کے خون سے لتے پتے تھے, جس نے گجرات کے اندر 2000 مسلمانوں کا قتل کیا, جس نے بابری مسجد تباہ کی, جو ایک خود ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ تھا. تو ایک ٹیررسٹ دوسرے ٹیررسٹ سے ملا تو آپ نے دیکھا آئسولیشن میں انڈیا چلا گیا. تو اس لیے وہاں یہ ہمارا میڈیشن کے رول میں دونوں کو تکلیف ہے, اسرائیل کو بھی ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کی یہ ایکسیپٹنس کیسے ہے جن کو ہم نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے, اور انڈیا کو بھی ہے اتنا بڑا ملک ہو کے اتنی بڑی شائننگ انڈیا اتنا بڑا یہ وہ تو پاکستان آگے کیوں ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ پاکستان حق پہ ہے, پاکستان کسی کے خلاف جارحیت کے عزائم نہیں رکھتا. ایون انڈیا کے خلاف بھی ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کشمیر کے مسائل سمیت حل کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے انڈیا کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بالکل جائز ہیں اور وہ کرٹیسزم ان کی اپنی لیڈرشپ کی ہے اور وہ ایک ہمارے لیے قابل تحسین چیز ہے. جنرل صاحب وسیم ہاشمی آزاد ڈیجیٹل سے اس وقت آج شہباز شریف صاحب کا بھی ایک ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا, پاکستان کو جو اس وقت دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے شاید اس سے پہلے نہ ملی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جنگ ایران اسرائیل اور امریکہ اس میں موجود ہے کتنے عرصے تک چل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ فیو ویکس تو اور چل سکتی ہے, کوئی بھی جنگ پرولانگ نہیں ہو سکتی, اور خصوصاً یہ جب امریکہ اور اسرائیل کی ملٹری مائٹ تو دنیا کے اندر اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا نا. آف کورس یہ تو آپ سلام کرتے ہیں اور سلوٹ کرتے ہیں ان مومنوں مسلمانوں کو جنہوں نے کھڑے ہو کے اپنی قربانیاں دی اور یٹ ابھی وہ کھڑے ہیں, تو ان کو ایک بہت بڑی پریشانی تو ضرور ہوئی ہے. میرے خیال میں 4 ویکس تو تقریباً ہو رہے ہیں, فیو ویکس اور بھی یہ چل سکتی ہے. لیکن یہ میڈیشن کی ایفرٹ جو چلی ہے یہ اس لیے چلی ہے کہ پوری اکانومی دنیا کی سٹینڈ سٹل ہو جائے گی اگر یہ ختم نہ ہوئی. اس میں 2 بڑی چیزیں ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ سیف ایگزٹ مجھے ملے باہر نکلنے کے لیے کہ میں جیت گیا ہوں, میں نے ان کے میزائل تباہ کر دی ہیں, نیوی تباہ کر دی ہے, ایئر ڈیفنس تباہ کر دی ہے, بس ایران کو ختم کر دی. تو اگر سب کچھ کر دیا ہے تو پھر آپ نکل جائیں. وہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہی سب کہیں کہ آپ جیت گئے. ایران یہ کہتا ہے کہ آپ ختم اس وقت ہوگی جب آپ ہمیں کوئی ایک سالڈ گارنٹی ملے کہ آئندہ آپ یہ حرکتیں نہیں کریں گے جو پہلے آپ کرتے رہیں. تو ان 2 چیزوں کو ابھی سالو کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا اور کون گارنٹی دے گا. مجھے رات کو بھی ایک ٹی وی چینل پوچھ رہا تھا کہ کیا پاکستان گارنٹی دے گا کہ اسرائیل بھی اٹیک نہیں کرے گا تو امریکہ بھی. میں نے کہا پاکستان از ان نو پوزیشن. پاکستان کی بجائے یہ گارنٹیز یونائٹڈ نیشن سے آنی چاہیے, اینڈ وی مسٹ ریسپیکٹ دی یونائٹڈ نیشن چارٹر اینڈ UN سیکرٹری جنرل, اور یہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے تو وہی ادارہ ہے. اگر آپ انٹرنیشنل لا کو مانیں گے تو دنیا میں امن آئے گا. اگر آپ لا کو نہیں مانیں گے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس نے ڈکلیئر کیا کہ وار کرمنل ہے نتن یاہو, اس کو بھی آپ نہیں مانیں گے تو پھر تو کوئی انسرٹنٹی ہے. تو آئی تھنک دیز ٹائپ آف گارنٹیز جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں.
میرا نام سلطان شاہ ہے, میں اب تک ٹی وی سے کارسپونڈنٹ ہوں, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ٹرمپ نے جو 15 نکات تو پیش کیے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کیا قابل قبول ہے؟ کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ اور کیا پاکستان کس پوزیشن میں ہے؟ کتنی گارنٹی ایران کے حوالے سے یا امریکہ کے حوالے سے دونوں ممالک کو برابر کی دلائی جا سکتی؟ دیکھیں, یہ جو 15 پوائنٹس ہیں نا, یہ میکسیمم ہے, اور یہ ان میں سے بہت سارے قابل قبول بالکل نہیں ہوں گے ایران کو. لیکن جب یہ ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں تو ہمیشہ دونوں پارٹیاں میکسیمم پوائنٹس لے کے آتی ہیں تاکہ پھر ہم کم کر کے اور ان پہ آ جائیں جو ضروری ہیں. امریکہ یہ چاہے گا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ آپ جنگ جیت گئے ہیں, ویری گڈ, آپ نکل جائیں, لیکن دنیا کو پتہ ہے. دیکھیں, جب ایک ڈاڈا پلیئر جو ہے نا وہ جیت نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ ہار گیا ہے, اور جو کمزور پارٹنر ہے اگر وہ ہارا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جیت گیا ہے. تو یہ ایک مطلب ورلڈ کی انٹیلیجنس کو آپ اس کو انسلٹ نہیں کر سکتے, توہین نہیں کر سکتے. ایران کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی جائز ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے سینکشنز ہٹائیں, ہمارے جو لاسز ہیں اربوں کے آپ نے کیے ہیں وہ واپس کریں, اور تیسرا یہ کہ آپ نے جو یہ اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں ہمارے ایریاز کے اندر جس سے ہم تھریٹن ہوتے ہیں, آپ ان سے جائیں, بیکاز آپ کی یہاں موجودگی جی سی سی کنٹریز کی سیکیورٹی کی بجائے ان کی ورنریبلٹی بن گئی ہے. بیکاز آپ ادھر آبویسلی ان کو سیکیور کرنے تو نہیں آئے, آپ تو تیل اور گیس کے کنووں کی تلاش میں آپ ادھر ہیں نا, اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے ادھر ہیں آپ. اس لیے تو نہیں ہے کہ کویت کے ساتھ آپ کی کوئی ہمدردی ہے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا. آپ کی موجودگی میں اسرائیل نے ان پہ بھی گولے مارے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں طرف سے ڈیمانڈز آئیں گی. الٹیمیٹلی جو ورکیبل ڈیمانڈز ہیں ان پہ کوئی انشاءاللہ ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہو جائے گی, اور پھر ان دی ٹائم فریم ٹو کم آگے چلنا جائے گا. یہ آپ کا اس کو دیکھو جی, پیچھے سے ہل گیا, پیچھے سے ہلا, جی جی. 5 دن کا پوز لیا ہے, اس میں امریکہ جو اسرائیل ہے تیاری کرنا چاہ رہا ہے, ان کے پاس انفراسٹرکچر بھی کام ہے, اور وہ نئی تیاری کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ وہ B-52 سے حملہ کرے گا, امریکہ اس کی تیاری کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا امیج بھی خراب, یعنی 2 فوائد حاصل کرنے چاہ رہا ہے اسرائیل. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ چونکہ دیکھیں ایک ملک کی جب کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے نا تو اس میں ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑے گا کہ ابھی یہ نہیں ہے کہ ابھی پھر اگر 5 دن کا گیپ ہے تو اور 10 دن کا گیپ ہے تو الٹیمیٹلی پھر کوئی جہاز لے کے تو آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں. تو آئی تھنک ہماری لیڈرشپ پہ ہمارا اتنا ٹرسٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ سمجھتے ہیں. اگر یہ جو ٹرائیوکا ہے, پرائم منسٹر ہیں, فیلڈ مارشل صاحب ہیں, فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, انہوں نے مل کے پاکستان کے ایک امیج کو بین الاقوامی سطح پہ فارن پالیسی کے پلیٹ فارم پہ اٹھایا ہے. تو آئی تھنک کہ ان کے ان پٹس ان کو ہر طرح سے ہیں, تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ابھی یہ سلوشن ایسا ہوگا, یہ پھر ایران کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ اگر یہ گارنٹی نہ ملے ان کو کہ ان کے اوپر چڑھائی نہیں کی جائے گی. اینڈ آئی ایشور یو اس جنگ کے بعد ایک ری سیٹ ہوگا, اس میں کچھ لیسن سامنے آئیں گے. ایک تو میرے خیال ہے مسلم دنیا کے لیے یہ لیسن ہوگا کہ خدا کے لیے سیکٹیرین ڈیوائیڈ کے اوپر آپ دشمنوں سے مل کے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں, آپ کو یہ فائدہ نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں مڈل ایسٹ میں کیا, ایران کو ایک طرف ہے, دوسرے ایک طرف ہے, یہ چھوٹی باتیں ہیں. ہمیں پہلے ایک مسلمانوں کا, مسلم امہ کے وجود کو اور مسلمانوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے سب کو متحد ہونا ہے. ہم سب کلمہ گو, سب مسلمان ہیں, اور آئی تھنک کہ ایک یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہو, اور دوسرا یہ بیسز جو ہیں یہ کس حد تک آپ رکھ سکتے ہیں دوسرے ملکوں کی. اس وقت امریکہ کی 800 بیسز ہے پوری دنیا کے اندر. یہ نیو کولونیلزم کا کانسیپٹ ہے. پہلے کالونیز تھیں دوسری جنگ عظیم سے پہلے, پھر انہوں نے کہا جی کالونیز تو ادھر ان کے وائسرائے تھے گورے, جب وہ نکل گئے تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم نہیں تو ہم اپنے اپنے بندے بٹھاتے ہیں ادھر, اب ہوں گے وہی لیکن